بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. آج کی گفتگو کا موضوع حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بڑی عزت فرماتے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں پہلی دفعہ جلوہ گر ہوئے تو سب سے پہلے انہی کے مہمان ہوئے اور انہیں شرف میزبانی عطا فرمائے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں جلوہ گر ہوئے تو یہ مدینہ میں بہت غریب تھے. ہر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا اور لوگ اپنی چھتوں پر کھڑے ہوئے تھے، گویا کہ بلند مقام پر کھڑے ہوئے تھے تاکہ حضور کا دیدار ہو سکے اور حضور ہمیں دیکھ سکیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں داخل ہونے لگے تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور میرے ہاں تشریف لائیں، میرے مہمان بنے، مجھے شرف میزبانی عطا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچنی کی مہار کو لوگوں نے پکڑنا شروع کر دیا. کبھی کوئی کھینچتا، کوئی کبھی اس طرف کھینچتا، کبھی کوئی اس طرف لے جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچنی پر بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اپنے حال پر، یہ جہاں پر بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان ہوں اور وہ میرا میزبان ہوگا. تو سب نے اونٹ کی مہار کو چھوڑ دیا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی اسی گلی میں تھا. تو گلی میں اونٹنی چل پڑی. جب جانے لگی آگے تو ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اب اونٹنی کا رخ میرے گھر کی طرف ہے وہ خوش ہونے لگتا اور پھر جب اونٹنی وہاں سے گزر جاتی تو دوسرا شخص خوش ہو جاتا، وہ پریشان ہو جاتا اور اداس ہو جاتا کہ حضور میرے گھر تشریف نہیں لائے. تو دوسرا خوش ہونے لگتا. اسی طرح سب اپنی چھتوں پر کھڑے تھے. ایک روایت میں یہ آیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے اپنے گھر میں اور عرض کیا کہ مالک، مدینے کے لوگ آج مہمان بن رہا ہے تیرا محبوب اور مدینے کے لوگ میزبانی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. آج اگر تو مجھے مال عطا کرتا تو آج تیرا یار میرا مہمان ہوتا. تو ایک روایت میں یہ آیا اور ایک روایت میں یہ آیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اونٹنی والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور چلتے گئے اور اونٹنی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر بیٹھ گئی اور سب نے آواز دی کہ اے ابو ایوب انصاری، آج تیری قسمت جاگ اٹھی. بے شک تم غریب ہو لیکن خالق کے کائنات نے تمہیں وہ شرف عطا کیا کہ آج حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے رسول اور ہر ایک سے افضلیت فضیلت رکھنے والے آج مدینہ میں سب سے پہلے تیرے مہمان ہوئے. تو خوشی سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آئے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر لے گئے اور انہیں بٹھایا. اور شاید یہی وہ موقع تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ تمہارا گھر 2 منزلہ ہے اسی لیے آپ اوپر تشریف رکھیں اور میں نیچے. تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ حضور یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں آپ سے بلند مقام پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں، رہ سکتا ہوں؟ کرم نوازی فرمائے آپ اوپر تشریف لے چلیں. تو اسی لیے لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منایا اور اوپر رہنے کا حکم دیا اور اسی طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرماتے. تو ان کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس ایک لحاف تھا، وہ اور ان کے بچے پہن کر سوتے تھے. تو یوں ہوا کہ ان کی گھر والی سے پانی کا گلاس گرا اور پانی چھت پر پھیل گیا اور عین ممکن تھا کہ چھت ٹپکنے لگتی اور وہ پانی نیچے گرتا. حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ رلی اٹھائی، وہ چادر اٹھائی اور اٹھا کر رضائی اسی پانی پر پھینک دی اور ساری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور سردی میں گزار دی. تو خالق کے کائنات جل جلالہ و من والہ نے ان کی اس مہربانی کے شرف کو بڑا پسند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم آپ کے اس مہربان پر بڑے خوش ہوئے. اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا دی اور ان کے لیے آپ علیہ السلام نے بھلائی کی دعائیں فرمائی. اور حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار پر انوار ترکی استنبول میں ہے، ترکی میں ہے. اور وہ یہاں پر کیسے تشریف لائے؟ اس طرح تشریف لائے کہ رہنے والے تو مدینہ کے تھے، 96 سال آپ کی عمر ہے اور آپ ضعیف اور بیمار ہو گئے اور اعلان ہوا کہ جہاد کرنا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیماری کو ایک طرف رکھ کر، اپنے بڑھاپے کو ایک طرف رکھ کر، تلوار لے کر
جہاں پر مجاہدین اکٹھے ہو رہے تھے وہاں پر تشریف لے گئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور والا آپ کے لیے تو معافی ہے کہ آپ بزرگ بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، جہاد آپ پر لازم نہیں، آپ پر اس کی حد نہیں لگتی، آپ اس قاعدے میں نہیں آتے کہ آپ مجاہد بنے۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ نہیں، روز محشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان پاک سے اور اللہ رب العزت کی ذات سے یہ فرمان سننا چاہتا ہوں کہ بے شک ایوب انصاری بوڑھا تھا، بیمار تھا، لیکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس نے اپنے بڑھاپے کو بھی نہیں دیکھا، اپنی بیماری کو بھی نہیں دیکھا اور چل پڑا۔ فرمایا یوں میں پیچھے نہیں رہ سکتا، اور پھر چل پڑے اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا وصال بھی ہو جائے راستے میں تب بھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے میری لاش کو بھی جہاد کے لیے لے چلنا۔ تو گویا کہ یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا۔ تو خالق کائنات کے حضور تاکہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں تاکہ روز محشر جب اللہ پوچھے تو کیا کروں تو میں یہی جواب دوں کہ مالک میں کیا بیماری کے ساتھ، بڑھاپے کے ساتھ اور 96 سال کی عمر میں جہاد کے لیے چلتا رہا، دین اسلام کے لیے چلتا رہا، حتیٰ کہ میں جب مفوت ہو گیا، مر گیا، تب بھی مالک میری لاش جہاد کے لیے چلتی رہی۔ تو ان کا ترکی میں مزار بنایا گیا، تو پھر جب رات کو دفن کیا، صبح کو صحابہ کرام بیٹھے تھے تو ایک غیر مسلموں کا وفد ان صحابہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہاں پر کون دفن ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری۔ تو کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رات کو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قبر سے نور کی روشنی نکلتی ہے اور آسمان تک جاتی ہے، اور آسمان سے ایک روشنی آتی ہے، ان کی قبر میں داخل ہوتی ہے۔ تو ہم اب یہ دیکھ کر ہمیں اسلام کی حقانیت کی سمجھ آ گئی، اب ہم آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ غیر مذہب تھے، ہم مسلمان نہیں تھے، لیکن آج سے اسلام قبول کرتے ہیں فقط اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر۔ یہ شان خالق کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمیں بھی خالق کائنات جل جلالہ و من والہ ان کی مزار کی حاضری بھی نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔